السلام علیکم. پروفیسر ریاض بلوچ ودیو کے اس ویلاگ کے حصہ دویم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. اب جو پہلے میں نے پارٹ میں گفتگو کی اس کے تسلسل میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہ پہلے بھی کئی بار میں کہہ چکا ہوں کہ پیر صاحب پگاڑا کے خاندان کا سندھ کے لوگوں میں بہت احترام ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پیر صاحب پگاڑا کے بہت سارے مرید جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر نہ صرف پولیٹیکل پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایم این اے ایم پی ایز بھی ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی جو ملتان کے گدی نشین ہیں، ایک گدی کے، کیا ان کے میرپور خاص، سانگڑ اور تھر میں مرید نہیں ہیں؟ کیا وہ خود انتخابات میں یہاں سے نہیں لڑ چکے ہیں پچھلے سالوں میں؟ اور کیا وہ ہارے نہیں ہیں؟ اب یہ ساری جو بات ہے اس کو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ گدی کا احترام اپنی جگہ پہ، روحانی جو ایک رشتہ ہے اپنے جو عوام کا، اپنے جو پیر ہیں یا مرشد ہیں ان کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے، لیکن سیاسی طور پہ تو کسی اور جگہ پہ ہو سکتے ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ ان سارے جو پیر صاحبان ہیں ان سے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جیتتے رہے، لہذا وہ سیاسی طور پہ ان کے راستے الگ ہیں اور روحانی طور پہ ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہے. اور یہ خود پیر صاحبان کا بھی ایک بڑا پن ہے کہ وہ کبھی بھی مریدین پہ دباؤ یا پریشر نہیں ڈالتے، سیاسی معاملات میں وہ آزاد ہیں. تو اب یہ ساری جو صورتحال ہے وہ بڑی پیچیدہ ہے. اب مقصد یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے مطلب جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیاسی جنگ میں ہیں، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں کہ سپاہی کون ہے، جرنیل کون ہے سیاسی جنگ میں. کسی کو یہ پتہ نہیں کہ جیتنا کس نے ہے، ہارنا کس نے ہے. کسی کو یہ پتہ نہیں کہ کس کے ساتھ کولیشن بنے گی. کسی کو یہ پتہ نہیں کہ کون جو ہے وہ وزیر اعظم کا تاج جو ہے نا اپنے سر پہ رکھے گا. کچھ پتہ نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے دیکھ کہیں اور رہے ہیں، کئی انٹرنیشنل فورسز کی طرف دیکھ رہے ہیں، ملکوں کی طرف جو ہمارے ملکوں میں جو ہے نا وہ سیاسی اور خارجی طور پہ وہ مداخلتیں کرتے رہتے ہیں یا ہدایات جاری کرتے رہے ہیں، یا اندر جو پاور کاریڈور کو جو حصہ داریاں دلوانے والے لوگ ہیں تو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب وہ آپ ایکس سروس مین کی اگر دیکھیں تو یکسوئی تو کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ کسی کے ایبسولوٹ جیت اور ایبسولوٹ ہار والی بات ہی نہیں ہے. بڑے خوفناک صورتحال، بہت خوفناک صورتحال ہے. ابھی میں خبر سن رہا تھا کہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈویژن نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی میں دھاندلی کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے کروایا ہے. بھائی کوئی کم سے کم ترین عقل والا بھی یہ کہے گا کہ یہ خود سے کیسے کہے گا، کیوں کہے گا؟ یا اندر جو انتشار ہے اس کا اگر اس کو ادراک نہیں ہو تو وہ کیوں اس طرح کی بات کرے گا؟ کیوں اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگے گا؟ یا اس کو امید اور آسرا ہوگا کہ نئے اسٹرکچر میں اس کو اور بہتر پوزیشن ملے گی؟ جو کچھ بھی ہے، لیکن اندر معاملات بہت ہی برے حالات کا شکار ہیں. پاکستان کے عوام نے نیم دلی سے یا کسی بھی طریقے سے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، نمبر بہت تھوڑا تھا، جا کے کونے میں بیٹھ گئے. اب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اب اس میں ان کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے، کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کا دور ختم ہو چکا ہے. سیاسی سرگرمیوں کا جو اور سیاسی خیالات کا جو اظہار کا جو دور تھا جس میں بڑی ماس موبلائزیشن ہوتی تھی، اس کا دور ہی ختم ہو چکا ہے. اب تو یہ سارا اوپر سپر اسٹرکچر میں اندر گیمیں ہوتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ ووٹ دینے لایا جاتا ہے یا آتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا کوئی رول ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو ہے اگر ملک کی معیشت بہتر ہوتی، اگر ملک بہتر حالات میں ہوتا
تو پیر صاحب پگڑا کی خواہش ضرور پوری ہو چکی ہوتی، لیکن سب جانتے ہیں کہ ملک کی معیشت ایسی ہے کہ ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو کہہ رہی ہے، یا دوسری پارٹی پہلی پارٹی کو کہہ رہی ہے کہ بھائی دیکھو اگر آپ پاور شیئرنگ کرو گے تو پھر اس کے جو بوجھ ہے خرابیوں کا معیشت کے اعتبار سے وہ شیئر کرنا پڑے گا۔ دوسری پارٹی کہہ رہے ہیں ہم شیئر کیوں کریں، ہم تو مطلب ہم آپ کو سہارا دے رہے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں اور جمہوریت کی وسیع تر مفاد میں کر رہے ہیں، غیر جمہوری قوتوں کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کی بھی حصہ داری دو۔ تو یہ معاملات پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے صورتحال میں حالات بہت سنگینی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور میں سیاستدانوں سے صرف یہ درخواست کروں گا کہ اپنا کھیل خود کھیلیں، چاہے جیل والے ہیں یا جیل سے باہر ہیں، چاہے جاتی عمرہ والے ہیں چاہے کہیں اور کے ہیں، اپنا کھیل خود کھیلیں، اور اپنا کھیل کسی بھی لالچ، کسی بھی خواہش کے حوالے سے اگر کسی اور کے حوالے کیا تو یہ یہاں پہ ویسے بھی کچھ بچا نہیں ہے، آگے کچھ نہیں بچنا ہے۔ تو میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جیسے فرسٹریشن ہو لوگوں میں، لوگ تو بیچارے ویسے ہی بھوک ننگ اور افلاس کے مارے ہوئے ہیں، لوگوں کے تن پہ تو کپڑا نہیں ہے، لوگوں کے نوالے چھن چکے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ حالت مطلب اتنی بری ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کا سے اور مزید کیا لیں گے؟ اب 67% جو ہے نا وہ گیس میں کل اضافہ کروا دیا، تو یہ کیا کل پہ رکے گی بات؟ بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، اور یہ میں ڈیفینیٹ بات کر رہا ہوں، یہ کوئی پرزمپشن سے بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آگے ڈیٹ سرونگ کرنی ہے، IMF کو قرضے لوٹانے ہیں، اور لوگوں سے رول بیک اگر قرضے ہوتے ہیں کسی اور دوست ملکوں سے تو ظاہر ہے وہ دوستی سیاسی سطح پہ ہوتی ہے، معاشی سطح پہ مفادات ہوتے ہیں، اور سیاسی سطح پہ بھی کافی حد تک مفادات ہوتے ہیں، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سیاسی سطح پہ کچھ رعایتیں مل سکتی ہیں، لیکن اب رول بیک کریں گے تو ان کی قیمت چکانی پڑے گی، یا جو ہے وہ اس کو ری اسٹرکچرنگ ہوگی تو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، اور وہ قیمت اتنی بھاری ہوتی ہے کہ پاکستان اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا ہے، ہر حوالے سے کی بات کر رہا ہوں میں، سمجھیں بات کو۔ تو اس ساری صورتحال میں مطلب ضرورت تو اس بات کی ہے کہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام سمجھیں، پاکستان کے عوام ان حالات کو دیکھیں، پاکستان کے عوام جو ہے ایک مطلب پاکستان کو اگر انہوں نے تجربے گاہ بنا ہی لیا سب نے مل کے، تو اس تجربے گاہ کے اندر آپ تجربہ حاصل کریں، وہ کریں یا نہ کریں، لیکن آپ حاصل کریں اور جینیون فورسز کی طرف بڑھیں، لیڈرشپ کا جنم کریں، معاشی اور اقتصادی سیاسی پروگرام کی جدوجہد کریں، اپنے حقوق کے لیے لڑیں۔ یہ آپ کی جو نیم دلانہ ووٹ ہیں، یا آپ کے اس طرح کی جو ہے کہ آپ ووٹ دے کے تو پھر آپ جا کے اگلے الیکشن کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، تو ان سے چیزیں نہ بہتر ہوں گی، نہ آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ آج کے بھی لاغر میں اتنا، اگلے کسی ویلاگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اپنا خیال کیجیے گا، مہربانی۔